السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، میرا آج کا یہ ویڈیو ہے یہ خاص طور سے بچوں کے لیے ہے اور ان بچوں کے لیے ہے جو محنت سے پڑھائی کرتے ہیں، محنت سے، اور اس کے بعد میں ان کو اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ رزلٹ کیسا آئے گا۔ وہ بچے جو محنت سے تعلیم حاصل کرتے ہیں، پوری سال محنت کرتے ہیں، ان کو اپنے رزلٹ کی بڑی فکر ہوتی ہے۔ اور اس سے پہلے امتحان گاہ میں جب یہ بچے جاتے ہیں امتحان دینے کے لیے، ایگزام دینے کے لیے، تب بھی ان کو بڑا ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے کہ ہم نے محنت کی ہے، پتہ نہیں پرچہ کیسے آئے گا، سوال کیسا آئے گا، مشکل آئے گا، آسان آئے گا، اور اس پرچے کو کیسے حل کریں گے، سوال کیسے لکھیں گے، بڑی کنفیوژن ہوتی ہے بچوں کو۔ تو ان بچوں کی کنفیوژن کو اور ان کی تشویش کو، ان کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے ایک بہترین وظیفہ میں لے کر کے آیا ہوں۔ یہ وظیفہ بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں گا اس کے پیچھے کا، کہ یہ وظیفہ اتنا پاورفل ہے، اتنا اہم ہے، اتنا بہترین ہے اور آزمایا ہوا ہے ایسے عالم کا جو ابھی زندہ ہے اور انٹرنیشنل عالم ہے، جن کا نام ہے، پاکستان کے ہیں وہ، ان کا نام ہے مفتی تقی عثمانی صاحب۔ زبردست عالم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں لاہور ایگزام دینے کے لیے گیا، پنجاب یونیورسٹی کے اندر میٹرک کا ایگزام دینے کے لیے، اور وہاں پر گیا میں اور اپنے بڑے بھائی کے وہاں پر میں ٹھہرا ہوا تھا، مجھے بڑا ڈر ہو رہا تھا، خوف ہو رہا تھا۔ کیونکہ میں نے کوئی اسکول جا کر کے وہ میٹرک کی میں نے پڑھائی نہیں کی تھی، بس میں نے پرائیویٹ طور پر ٹیوشن لیا تھا اور گھر میں بیٹھ کر کے میں نے محنت کی تھی۔ تو میں ڈر رہا تھا کہ یونیورسٹی کے اندر جا کر کے مجھے ایگزام دینا ہے، وہ بچے جو سال بھر محنت کیے ہیں ان کا میں مقابلہ کیسے کروں گا، اور مجھے نمبر بھی اچھے لانے ہیں۔ تو بڑا خوف تھا۔ میں نے پرائیویٹ تو محنت کی تھی لیکن اسکول نہیں گیا ہوا تھا، تو بہت ڈر رہے تھے، گھبرا رہے تھے۔ انہوں نے اپنے بھائی سے کہا تو بڑے بھائی نے کہا ڈرنے کی ضرورت نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ تم اچھے نمبر سے کامیاب ہو جاؤ گے۔ مفتی تقی صاحب کہتے ہیں کہ اسی شش و پنج میں تھا، کیا کروں کیا نہیں کروں، گھبراہٹ تھی۔ میرے والد صاحب نے مجھے میری ان سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ تقی ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اچھا، ان کے والد کون ہیں؟ وہ مفتی اعظم پاکستان ہیں، مفتی شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم گزرے ہیں، وہ بہت بڑے عالم۔ انہوں نے کہا کہ تقی ڈرنے کی ضرورت نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جب تم امتحان گاہ میں جاؤ گے تو پھر یہ عمل کرنا، انشاءاللہ تبارک و تعالی تم اچھی پوزیشن سے جو ہے وہ پاس ہوگے، نمبر تمہارا اچھا آئے گا اور تمہاری گھبراہٹ بھی دور ہو جائے گی۔ مفتی صاحب نے اپنے ابا کے بتائے ہوئے اس عمل پر پوری طرح یقین کرتے ہوئے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے آپ نے وہ عمل کیا، وہ وظیفہ کیا، وہ دعا پڑھی آپ نے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ میں اس کے بعد جب رزلٹ آؤٹ ہوا تو ان کی حیرت کی انتہا نہیں رہی، عجیب و غریب طرح کا ان کا جو ہے وہ رزلٹ آیا۔ پورے یونیورسٹی کے اندر مفتی تقی عثمانی جو ایک دن بھی اسکول نہیں گئے تھے، پرائیویٹ جنہوں نے پڑھائی کی تھی، صرف اس وظیفے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے یونیورسٹی کے اندر ان کو سیکنڈ نمبر کی پوزیشن دی، یعنی وہ پورے اپنے کالج کے اندر جو ہے وہ دوسرے نمبر پر پاس ہوئے، بہت خوش ہوئے۔ مولانا کہتے ہیں کہ اس کے بعد پھر میں نے ہر جگہ جہاں جہاں پر میں امتحان دینے کے لیے جاتا تھا، جس بھی چیز کا ہو، میں نے وہ عمل کبھی بھی چھوڑا نہیں۔ تو میری گزارش ہے ان بچوں سے جو میرا یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اچھا یہ ویڈیو بنانے کی نوبت اس لیے آئی کہ میرے گھر میں بھی میرے کچھ بچے ہیں جنہوں نے بار بار مجھ سے کال کیا، میسج کیا کہ انکل، کوئی چاچا، کوئی ماما، کوئی بھائی جان ایسا ایسا کر کر کے کہ آپ مجھے وظیفہ بتائیں، ہمارا ایگزام آ رہا ہے۔ اچھا، ابھی آج کل بچوں کا جو ہے نا، جو ٹیسٹ ہوتا ہے نا، اس میں بھی بڑا ٹینشن ہوتا ہے بچوں کو کہ ٹیسٹ میں بھی اچھے نمبر آنے چاہیے، پھر فرسٹ سیمسٹر ہو، پھر فائنل ایگزام ہو، وہ کوئی بھی ہو، پہلی سے لے کر کے 10ویں تک اور آگے بھی ہر ایگزام، ہر امتحان بہت امپورٹنٹ ہو گیا ہے، بہت امپورٹنٹ ہو گیا ہے۔ یعنی اتنا کمپٹیشن ہو گیا ہے کہ ہر کوئی جو ہے چھوٹے سے چھوٹے ایگزام کے اندر، امتحان کے اندر اچھے نمبرات لانے کی کوشش کر رہا ہے، محنت بھی کر رہا ہے۔ تو الحمدللہ میں نے
الحمدللہ اس کے نتائج بھی بڑے اچھے آ رہے ہیں جو لوگ محنت کر رہے ہیں. تو تھوڑا سا اگر آپ محنت کے ساتھ ساتھ میں اگر یہ وظیفہ اگر یہ آپ عمل بھی کر لیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا خوف بھی دور ہوگا اور آپ بہترین سے بہترین نمبر اپنے پورے اسکول کے اندر لائیں گے. وظیفہ کچھ اس طرح ہے، عمل کچھ اس طرح ہے کہ جب آپ کے سامنے امتحان گاہ میں ٹیبل کے بعد جب آپ کے سامنے پیپر آ جاتا ہے، کوشچن جو پیپر آپ کے سامنے آ جاتا ہے، رکھا رہتا ہے، تو آپ ابھی اس کو ہاتھ نہیں لگائے. سب سے پہلے آپ کیا کریں؟ درود شریف پڑھ لیں جو نماز میں پڑھتے ہیں. بہتر تو یہ ہے، نہیں تو اس کے علاوہ جو بھی درود شریف آپ کو آتی وہ 3 مرتبہ پڑھے، اطمینان سے پڑھ کر کے اپنے اوپر پھونک لیں. ٹھیک ہے؟ اس کے بعد پیپر ابھی آپ کو اٹھانا نہیں ہے. اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے کہ یہ جو سیدھا ہاتھ ہے نا آپ کا، اس کو ایسا لیں اور قرآن پاک کی آیت ہے جس کو حروف مقطعات کہتے ہیں، اس کی بڑی فضیلت ہے. حروف مقطعات میں سے یہ پڑھنا ہے آپ کو، کاف انگلی بند کر دینا، ہا یا عین صاد. سیدھے ہاتھ کی یہ جو 5 انگلی ہے اس کو سب سے پہلے ایسے پڑھنا ہے، کاف ہا یا عین صاد. یہ بند کرنا ہے اور اس کے بعد بولنا ہے کفیتو. کیا کہنا ہے؟ کفیتو. اس کے بعد پھر بولنا ہے، بند کر دینا. اب اسی بند انگلی کو کھولنا ہے. کیسے؟ ایسے بولنا ہے. اب یہ بولنا ہے ہا میم عین سین قاف. اب اس کے بعد بولنا ہے حمیتو. بس یہ عمل آپ کو صرف 3 بار کرنا ہے. یہ جو میں نے بتایا ہے، سیدھے ہاتھ کی انگلی کو کاف ہا یا عین صاد کفیتو، ہا میم عین سین قاف حمیتو، یہ 3 بار کرنا ہے اور اس کے بعد اپنے اوپر پھونک لینا ہے اور آپ پرچہ کھولیں گے. انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو وہ سارے کوشچنز، وہ سارے سوالات بالکل پانی کی طرح آپ کو آسان لگیں گے اگر آپ نے محنت کی ہے تو. دیکھو، محنت ہر کام کے لیے کوشش اور محنت ضروری ہے. صرف دعا سے وظیفے سے کام نہیں چلتا. انسان کی اپنی محنت ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے اس میں مدد ہوگی. اگر محنت نہیں ہے، کوشش نہیں ہے، بغیر محنت کے اور کوشش کے اگر آپ یہ عمل کریں گے تو بیکار ہے. سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ محنت کریں، جی توڑ محنت کریں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی فیلڈ میں آپ جو ہے پیچھے نہیں رہیں گے، آگے رہیں گے. اچھا، یہ صرف 8 کے لیے 10th کے لیے نہیں ہے. پہلی سے لے کر کے یعنی فرسٹ سے لے کر کے 10 تک، اس کے بعد 12 تک، 11 12 تک، پھر بعد میں گریجویشن تک، پھر اس کے بعد IAS IPS، یعنی جس بھی فیلڈ میں، میڈیکل لائن میں یعنی جس فیلڈ میں آپ کو امتحان دینا ہے، ایگزام دینا ہے، آپ اس عمل کو کریں جیسے جو میں نے بتایا. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ اس فیلڈ میں کامیاب ہوں گے اور ساری پریشانیاں، ساری جو ہے نا گھبراہٹ، وہ انشاءاللہ دور ہو جائے گی. اور ایک بات، اس کے علاوہ جاب کے لیے جو لوگ جاتے ہیں تو ان کو گھبراہٹ ہوتی ہے. ان کو گھبراہٹ یہ ہوتی ہے کہ میں جاب کے لیے جا رہا ہوں، یا پھر کہیں آپ کا کوئی مقدمہ چل رہا ہے تو آپ کو کسی کے سامنے پیش ہونا ہے، کسی بڑے نے بلایا اس کے سامنے پیش ہونا، تو گھبراہٹ ہوتی ہے انسان کو. وہاں میرا کیا ہوگا، جاب مجھے ملے گی کہ نہیں ملے گی. تو ایسی جگہ پر بھی جب جائیں تو جانے سے پہلے باہر ہی درود شریف پڑھ کے پھونک لیں اپنے اوپر 3 مرتبہ اور اسی عمل کو کریں. ایک بار میں پھر سے دہرا دیتا ہوں. کیا بولنا ہے؟ کاف ہا یا عین صاد کفیتو. پھر اس کو کھولنا ہے ہا میم عین سین قاف حمیتو. یہ 3 بار کرنا ہے. اب بدن پہ پھونک لینا ہے اور آگے نکل جانا ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی. اگر یہ ویڈیو جو لوگ بھی دیکھ رہے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ آپ صرف کمنٹ کے اندر، میرے بھی گھر کے اندر میرا بیٹا ابھی 12th کا ایگزام دینے جا رہا ہے، اس کا بھی ہے ایگزام، فرسٹ سیمسٹر تو بھی چالو ہے، فائنل بھی دے گا. تو صرف آپ اس کی کامیابی کے لیے دعا کریں. میرے گھر کے اور بھی بچے ہیں، بہن کے بچے ہیں، پھر میرے کچھ برادر نسبتی جس کو اپنی عام زبان میں سالہ بولتے ہیں، تو برادر نسبتی یعنی بردر ان لا جس کو انگلش میں کہتے ہیں، ان کے بھی بچے ہیں جو 10th کا ایگزام دینے جا رہے ہیں. تو آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ان بچوں کے لیے آپ دعا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتہ نہیں کس کی دعا کے اندر کیا تاثیر رکھی ہے کہ اس کی دعا سے سامنے والے کا کام بن جائے. تو صرف آپ اتنا کام کریں. ٹھیک ہے؟ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.